میرے بھائی آج تو اور میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں قرآن پڑھانے والے، شاید یہ غریب ہیں، یہ غریبوں کے بچے ہیں۔ جو قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں یہ بھی غریبوں کے بچے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت سارے لوگ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ انہیں کمی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بن کے کیا کرے گا۔ ارے تمہیں نہیں پتا، یہ تو تمہیں آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان حفاظ کا مقام کیا ہے، ان قراء کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں نہیں پتا۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہیں قرآن نے کہا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ کہیں قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ کہیں قرآن نے کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت۔ قرآن نے ایک منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی۔ ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ اپنی اپنے کے اندر لگا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے ہر چیز آئی کھڑی ہوگی۔ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، میں دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہوں، میں دنیا کے اندر کیسے گزار کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ، قرآن والے بلا لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دربار تو ہوگا اللہ کا، اللہ کا دربار کوئی مذاق تھوڑی ہے، اللہ کا دربار کوئی ایسے تھوڑی ہے۔ اور جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو انسان کے جسم کے اوپر وہاں کب کبھی طاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب حدیث میں آپ سے عرض کروں، فرمایا میدان معاشر کے اندر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش لایا جائے گا، اعلان ہوگا اللہ کا عرش۔ فرمایا اللہ کے عرش کو لایا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین کے جلال کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے عرش آنے کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ہوش عطا فرمائیں گے، میں اٹھوں گا، میں دیکھوں گا کہ اس کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے، میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے چہرہ کیے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ اب یہ پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی آئی نہیں ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو ہوش پہلے آ گیا ہے۔ بہرحال اللہ کا، یہ اللہ رب العالمین کا جلال ہوگا۔ جب قرآن والوں کو اللہ بلائیں گے یہ تھر تھر کانپتے ہوئے جائیں گے، اللہ کے دربار کے اندر پہنچیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو میرے قرآن والے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ لوگوں کے تانے سن کے آئے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ لوگوں کی باتیں سن کے آئے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ لوگ ان کو مولوی کہتے تھے، تمہیں نہیں پتا لوگ ان کو ٹکر کھاپے کہتے تھے، تمہیں نہیں پتا لوگ ان کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے۔ ارے میرے قرآن کی خاطر، میرے دین کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر یہ علماء برداشت کر کے آئے ہیں، یہ قراء برداشت کر کے آئے ہیں، یہ قرآن والے برداشت کر کے آئے ہیں۔ آج میں ان کو اعزاز دینا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے لوگوں کو میں اللہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تمہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا میں وہاں قرآن والوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، میاں بیوی کا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
ایک نیکی کوئی بھی بندہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم لا تنفع شفاعہ، فرمایا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کچھ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں رشوت نہیں چلے گی، کیونکہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف کا ترازو ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی سامنے آ جائے گی، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، جہنم میں جانے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ آ جائیں گے حافظ قرآن، آ جائیں گے قاری عبد الماجد صاحب، آ جائیں گے قاری بلال صاحب، آ جائیں گے مولانا ثناء الرحمان صاحب، آ جائیں گے مولانا عبد القیوم صاحب، آ جائیں گے علماء کرام، آ جائیں گے قرائے کرام۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ تو میرے قرآن والے ہیں، یہ تو میرے قرآن کے مجاور ہیں، یہ تو میرے قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ تو میرے قرآن کو سینے میں بسانے والے ہیں، یہ تو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، میں اللہ آج ان کا حساب کیسے لوں؟ اعلان ہو جائے گا، او قرآن کے قاریو، آؤ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤ، خوبصورت انداز کے اندر پڑھتے جاؤ، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے، تم قرآن پڑھتے جاؤ، الحمد سے شروع کرو، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری والناس کی سین ہوگی وہاں تمہارا جنت کا محل ہوگا۔ قرآن والے کھڑے ہو جائیں گے، یہ قرآن والے بے وفا نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان کے ساتھ یاری لگا، یہ دنیا کے اندر بھی تیرے ساتھ تیرے کام آئیں گے، یا آخرت کے اندر جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا یہ وہاں بھی تیرے کام آئیں گے۔ ارے وہاں قرآن والے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ کیا میں اکیلا جنت کے اندر جاؤں؟ اللہ میں اکیلا جنت کے اندر نہیں جاتا۔ اللہ فرمائے گے کیا ہوا؟ اللہ یہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر محنت کی تھی، یہ دیکھیں میری ماں لوگوں کے گھروں کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، اس نے مجھے پڑھایا، لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر یہ برتن دھو کر میرے اوپر خرچہ کرتی تھی، یہ راتوں کو بیٹھ کر لیٹ لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں سکون نہیں تھا، لیکن مجھے پھر بھی اس نے پڑھایا۔ اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لوگوں کے طعنے بھی سنے ہیں، یہ کبھی ریڑھی لگایا کرتا تھا، کبھی کسی مصری کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، کبھی اس نے سردی کے اندر بھی کام کیا، کبھی اس نے گرمی کے اندر بھی کام کیا، لیکن اللہ مجھ سے اس نے کام نہیں کرایا۔ میرے برابر کے بچے کوئی کسی مصری کے ساتھ کام سیکھ رہا تھا، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ رہا تھا، کوئی گاڑیوں کا کام سیکھ رہا تھا، کوئی کسی کے ہاں کھیتی باڑی کے اندر ملازمت کر رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میری کمائی نہیں کھائی، اپنا صبح شام لگا کر اپنی غربت کو بھی نہیں دیکھا، صبح شام لگا کر میرے اوپر خرچ کیا، مجھے قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ آج یہ جو مجھے مقام مل رہا ہے یہ اسی قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ مہربانی فرما، میں اپنے باپ کے بغیر کیسے جنت کے اندر چلا جاؤں؟ ایک قرآن کا قاری آ جائے گا، کہے گا اللہ میرا ابا فوت ہو گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے ماموں نے میرے اوپر بڑا خرچہ کیا تھا، میرے ماموں نے میرا بڑا خیال کیا تھا۔ کوئی قاری صاحب آ جائیں گے، کہیں گے اللہ میرا باپ تو فوت ہو گیا تھا، میرے چاچا نے میرے اوپر بڑا خرچہ کیا تھا، میرے چاچا نے میرے اوپر خرچ کر کے میرے اوپر محنت کر کے مجھے قرآن کا حافظ اور قاری بنایا تھا۔ کوئی بچہ آ جائے گا، کہے گا اللہ ہم تو بڑے غریب تھے، لیکن میری خالہ کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی تھی، میری خالہ نے بڑا خرچہ کیا تھا، میری پھپھو نے بڑا خرچہ کیا تھا، میری تائی نے بڑا خرچہ کیا تھا۔ اللہ جنہوں نے ہمارے اوپر خرچہ کیا ہے میں ان کے بغیر کیسے جنت کے اندر جاؤں؟ ارے آ جائیں گے اس مدرسے کے قاری عبد الماجد صاحب کے شاگرد، آ جائیں گے قاری بلال صاحب کے شاگرد، قاری عبد الماجد صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے، قاری بلال صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے، مولانا ثناء الرحمان کھڑے ہو جائیں گے، مولانا عبد القیوم صاحب کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ہم مدرسے کے اندر بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، یہ جو مولانا صاحب تھے یہ آ کر ہمیں کھانے کے لیے ہمارا بندوبست کرتے تھے، یہ رانا صاحب ہماری تنخواہ کا بندوبست کرتے تھے، یہ کمیٹی والے ہمارا پورا خیال کرتے تھے،
اللہ ٹھیک ہے ان کا اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے قرآن کے اندر تو بڑا تعاون کیا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر بڑا تعاون کیا ہے۔ اللہ آج ہم کیسے اکیلے جنت کے اندر چلے جائیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن آ، میں تجھے یہ کوٹا دیتا ہوں۔ آج قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کی قسم وہاں دنیا کے کسی بھی عہدے والے کا کوئی کوٹا نہیں ہے، وہاں کسی صدر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی وزیر اعظم کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی سینیٹر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی وزیر اور مشیر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی ایم این اے ایم پی اے کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی چیئرمین ناظم کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی ممبر اور کونسلر کا کوئی کوٹا نہیں۔ ارے یہی حفاظ قرآن ہوں گے، یہی چھوٹے چھوٹے قاری صاحبان ہوں گے، یہی بچے ہوں گے، یہی علماء کرام ہوں گے جن کو تو اور میں آج بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کو تو اور میں حقارت سے بلاتے ہیں، جن کو تو اور میں حقارت سے دیکھتے ہیں، جن کو تو اور میں سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ ارے شادی کی کسی فنکشن کے اندر اگر کوئی مولوی صاحب میلے کپڑوں والا تیرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، تو اٹھ کر اور جگہ چلا جاتا ہے، کہتے یار اس مولوی کو میرے ساتھ ہی بیٹھنا تھا۔ اگر کوئی میلے کپڑوں والا مولوی صاحب آ کر تیرے ساتھ کھانا لگے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیری کوئی اعلیٰ مجلس کے اندر تیرے کوئی دوست بیٹھے ہوں، تیرا کوئی اپنا بھائی اگر عالم دین ہے، اگر تیرا کوئی قریبی رشتہ دار عالم دین ہے، وہ آ کر بیٹھ جائے تنہائی کے اندر، اس کو کہتا ہے مولوی صاحب میرے دوستوں کے اندر آپ کو آ کر بیٹھنا تھا۔ اللہ اکبر! ارے یہ قرآن کی وجہ سے تانے سنتے ہیں، یہ اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، ان کا مقام تو قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ اللہ کی قسم وہاں کسی کا کوٹا نہیں ہوگا، ہر بندہ پھر انہی کی طرف دیکھے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے حافظ قرآن آ جا، اپنے خاندان میں سے جس کا تو ہاتھ پکڑے گا 10 بندے تیرے پاس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں، تو ان کو پکڑ کر لے آئے گا میری دربار کے اندر، میں اللہ تیری سفارش کے اوپر اسے بغیر حساب کے جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک قاری صاحب کو 70 کا کوٹا دیا جائے گا، اور علماء کرام کو 300 آدمیوں کا کوٹا دیا جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوگی، وہاں ان کا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر! حدیث پاک میں آتا ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، جب قرآن کا حافظ کے والدین آئیں گے، اس کی ماں آئے گی، اس کا باپ آئے گا، بظاہر دنیا کے اندر تو وہ بڑے غریب ہوں گے، لیکن وہاں ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آئیں گے ایم پی اے صاحب، آئیں گے ایم این اے صاحب، آئیں گے ممبر صاحب، آئیں گے رانا صاحب، آئیں گے تاجر صاحب، آئیں گے مالدار آدمی، وہ دیکھیں گے وہ تو سامنے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ارے یہ تو ہمارا ملازم تھا، ارے یہ تو ہمارے کھیتوں میں کام کرتا تھا، ارے یہ تو فلاں بابا ہے، یہ تو سارا دن ریڑھی لگایا کرتا تھا، ارے یہ فلانی عورت نہیں ہے جو تیرے میرے گھروں کے اندر ہمارے کپڑے دھونے آتی تھی، یہ فلاں عورت نہیں ہے جو میرے گھروں کے اندر برتن دھونے آتی تھی، یہ فلاں عورت ہے جو میرے گھر کے اندر جھاڑو دینے آتی تھی، ارے آج اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، آج یہ کہاں چلے گئے، آج ان کا یہ اتنی مرتبہ کیسے ہوگا، یہ تو اللہ کے نبیوں کے قریب جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ برا کر پوچھیں گے کہ یہ مقام کیسے ملا، وہ کہیں گے دیکھو تم تو ہمیں تانے دیتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو دنیا داری نہیں سکھاتا، تو اپنے بچوں کو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں سکھاتا، تو اپنے بچے کو مزدوری نہیں کراتا، یہ مولوی بنا رہا ہے، یہ تو روٹی کے کھاپے ہیں، یہ کیا کریں گے۔ ارے آج ہمارا مقام دیکھ، ہم نے سارے تانے سنے، ہم نے ساری باتیں سنی، ہم نے ساری چیزیں برداشت کی، اور اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ آج اللہ نے ہمیں وہی مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر سونے کا تاج آ گیا ہے، اور اللہ نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ فرما دیا ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کے اندر ہے، حفظ قرآن سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ ارے اللہ اکبر! تمہیں کیا پتا کہ ان حفاظ کی
خدمت کرنے والے کو بھی اللہ کتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں آج ایک درخواست کر کے جاؤں گا، اگر تو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ نہیں بنا سکا، یا تیرا بچہ کمزور ہے قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا، یا اب تیرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب وہ قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے، یا کوئی بھی وجہ ہے تیرے سامنے آڑ ہے تو اپنے بچے کو مدرسے کے اندر نہیں بھیج سکا، آ کر قاری عبد الماجد صاحب کے پاس چلا آ، قاری بلال صاحب کے پاس چلا آ کر ان سے پوچھ لے، مولانا عبد القیوم صاحب کے پاس آ جا، مولانا ثناء الرحمن صاحب کے پاس آ جا، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جا، کہہ دے حضرت میں اپنے بچے کو تو قرآن کا حافظ نہیں بنا سکا، کوئی ایسا بچہ مجھے بتا دو کہ جس بچے کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، جو بچہ یتیم ہو، میں اس بچے کی دیکھ بھال کروں گا، میں اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، میں اس بچے کے کپڑوں کا انتظام کروں گا، میں اس بچے کی پوری دیکھ بھال کروں گا۔ ارے کسی ایک بچے کا پورا خرچہ برداشت کر کے اللہ کی قسم اسے تو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ پاک قیامت والے دن تجھے بھی مقام عطا فرما دیں گے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں اللہ والے، حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ڈابھیل مدرسے کے اندر فرمایا ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، 5-6 سال عمر ہے، باپ نے ان کو مدرسے لے گئے، انڈیا کے اندر اللہ اکبر جا کر قاری صاحب سے کہا میں نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، قاری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہم پڑھا تو دیں گے لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو ماں بھی روکتی رہی، آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو مدارس کے اندر بچے جاتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھنے بچے جاتے ہیں، کیا ان کے ماں باپ کو ان سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا ان کے ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہوں؟ کیا ان کے ماں باپ کا یہ دل نہیں کرتا کہ جس طرح باقی لوگ صبح صبح اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں اچھی یونیفارم پہنا کر، اچھا ناشتہ کرا کے، کیا ان کو نہیں لگتا کہ میں بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھوں؟ سارا ان کا دل کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ برداشت کرتے ہیں۔ ارے میں نے تو ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں، جب میں قرآن پڑھتا تھا مہینے کے بعد، کئی مہینوں کے بعد گھر آنا ہوتا، میری ماں روتی تھی، آنکھوں میں آنسو، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، سارے آمین کہہ دو۔ کہتی تھی بیٹا جب تو مدرسے ہوتا ہے تجھے نہیں پتا میرا جسم تو یہی ہوتا ہے، میرا دل اور دماغ تیرے پاس مدرسے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں اور کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، میں کہتی ہوں چلو میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے گا، یہ اپنے نانے کی بھی بخشش کرا لے گا، اپنی نانی کی بھی بخشش کرا لے گا، ہمارا پورا خاندان ان پڑھ ہے یہ ان کی بخشش کرا لے گا، لیکن بچہ مجھے تو یاد بہت آتا ہے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بچے ابھی دستار پہن کے بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی بس 2 دنوں کے اندر قرآن کے حافظ بن گئے ہیں؟ ارے صبح شام محنت لگی ہے ان کے اساتذہ کی، محنت کی ہے ان کے اساتذہ نے، محنت کی ہے ان کے ماں باپ نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں باپ کو محبت نہیں ہوتی پھر بچوں سے؟ صرف اس لیے برداشت کر جاتے ہیں یہی بچے ہوں گے کل آئیں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، یہ قبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، فرمایا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا بیٹا تھا فوت ہونے لگا، چھوٹا بیٹا تھا، دودھ پیتا، گھر والی کو کہنے لگا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کا حافظ بنانا۔ اللہ اکبر، فوت ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، کچھ دن گزرے تو اس نے پھر اللہ والے نے دیکھا اب اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہو رہا بلکہ اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والا اٹھا، سیدھا گیا اس کے گھر پہنچا، اس کے دروازے پہ دستک دی، دستک دے کے کہنے لگا
کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں جی، کیا بات ہے؟ اس کی گھر والی سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ، کچھ دن تو پہلے میں نے دیکھا تھا، کچھ دن پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے خاوند کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج مجھے اللہ نے خواب دکھایا آپ کے خاوند کو عذاب نہیں ہو رہا، وہ جنت کے اندر موجیں مار رہا ہے، وجہ جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میرے بچے یتیم ہو گئے، میرا خاوند ٹھیک ہے، گنہگار تھا، لیکن جب فوت ہونے لگا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ آج دوسرا دن ہے، میرا بچہ پڑھنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میں اس کو اٹھا کر میں قاری صاحب کے سامنے دوزانوں بٹھا کے آئی ہوں۔ جب میرے بچے نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہوگا او فرشتو، اب یہ بچہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بچہ دوزانوں ہو کر قاری صاحب سے میرا کلام سیکھ رہا ہے، مجھ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو اب عذاب دوں، چلو اس میں سے عذاب ہٹا کر اس کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دو۔ میرے بھائی آپ بتاؤ، آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ بلند آواز سے کہو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ارے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ کی قسم موجیں مارے گا، موجیں، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آؤ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں۔ ارے آج مادی دور ہے، پریشانی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، مولانا پریشان ہے کچھ پانی پڑھ کے دے دیں، مولانا پریشان ہے تعویذ لکھ کے دے دیں۔ کس چیز کا تعویذ چاہیے؟ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میرا بیٹا میرے سامنے بولتا ہے، میرا بیٹا میری ماں کو میری اپنی ماں کے سامنے بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا ثناء الرحمان صاحب ربیع الاول کا مہینہ، بلکہ 12 ربیع الاول کا پروگرام راجن پور کے اندر، بہت آگے ایک علاقے کے اندر، رات کو 12-1 بجے بیان سے میں فارغ ہوا، میں جانے لگا، میں نے دیکھا ایک بابا لاٹھی کے سہارے لاٹھی ٹیکتا ہوا دوڑ کے آیا، کہنے لگا مولانا مولانا میری بات سننا۔ میں رک گیا، پتہ نہیں بابا جی کیا کہتے ہیں۔ آگے آیا، میں نے دیکھا کہ بابے کی آنکھوں میں سے آنسو جاری، کہنے لگا مولانا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں کیا کروں، میرا بیٹا اپنی ماں کو بڑا مارتا ہے۔ یقین کرو اس بابے کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میں اس بابے جی کو کیسے تسلی دیتا۔ میں نے کہا بابا جی اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو، اس کو بد دعا نہ کرنا۔ کہتا ہے مولانا ہم تو بڑی دعا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ماں مار کھاتی ہے وہ دعا دیتی ہوگی؟ ارے پھر بات کے اندر روتے ہیں، ناراض نہ ہونا، جہاں قصور اولاد کا ہے وہاں قصور تیرا میرا بھی ہے۔ تو نے اور میں نے اس کے ہاتھوں کے اندر ڈگریاں تو تھما دی ہیں، تو نے اور میں نے اس کو ایم اے تو کرا دیا، تو نے میں نے اس کو LLB کرا دیا، تو نے اور میں نے اس کو MBA کرا دیا، پتہ نہیں کون کون سی اس کو ڈگریاں دلا دی۔ ضرور دلانا چاہیے، میں اس کے بھی حق کے اندر ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بالکل دلا، لیکن کم سے کم اس کو اتنا دین ضرور سکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب جانتا ہو، اپنے ماں باپ کا ادب کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ باپ کا کیا مقام ہے، اس کو پتہ ہو کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم جب تو اپنے بچے کو ان مدارس کے اندر بھیجتا ہے، ان حفاظ اور قراء کے سامنے، دوزانوں علماء کے سامنے بچہ بیٹھتا ہے، جہاں بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، قرآن کا قاری بنتا ہے، اس کے بعد اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، اگر میں نے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو اللہ پاک میرے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ارے یہ چیزیں آپ کو ادب انہی مدارس سے ملے گا،
انہی مدارس کے اندر اپنے بچوں کو سکھا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، استاد کے پاس بٹھا کے آ گئے، ماں روتی رہی میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، باپ نے کہا نہیں نہیں یہی پڑھنے کی عمر ہے، یہی حفظ کرنے کی عمر ہے۔ باپ کے ساتھ استاد کے سامنے استاد نے کہا ہمارے پاس کھانے پینے کا تو کوئی بندوبست نہیں ہے، اللہ اکبر۔ باپ بھی بڑا توکل والا تھا، اس نے کہا استاد جی آپ اسے قرآن مجید پڑھائے ہیں، جو اس کے مقدر کے اندر اس کو لکھا ہے وہ اللہ انتظام کر دے گا۔ وہ کون انتظام کرے گا؟ بلند آواز سے کون انتظام کرے گا؟ بلند آواز سے روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ نے جس کو آواز دی ہے، زبان دی ہے، بلند آواز سے کہو رزق کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے کہو اللہ ہے۔ تو حضرت کے باپ نے کہا اللہ اکبر، کہنے لگے کہ میرے بچے کا رزق کا بندوبست تو اللہ کرے گا، آپ اس کو قرآن ہی پڑھا دو۔ اللہ اکبر فرمایا، چھٹی ہو گئی، دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے بچوں کا جو جہاں جہاں کھانا لگا ہوا تھا، اس وقت یہ نظام نہیں تھا جو مدارس کے اندر اب ہے کہ سب بچوں کو پکا پکایا مدرسے کے اندر کھانا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ آتا قرآن پڑھنے کے لیے، کوئی بچہ مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آتے، مدرسے والے اس کو پڑھائی کا تو داخلہ دیتے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، پھر کوئی کسی ہوٹل سے کھاتا، کوئی کسی کے گھر سے کھاتا، کسی کا اپنے گھر سے آتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا سارے بچے اپنا کھانا کھا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹا بچہ 6 سال اس کی عمر ہے، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، پریشان ہو کر باہر مدرسے کی دیوار کے اوپر بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ارے حافظ قرآن حفظ قرآن کرنے کے لیے بچہ ہو، بچہ بھی چھوٹا سا ہو، بچہ بھی معصوم ہو، گناہوں سے بھی ابھی پاک ہو، اللہ اکبر، جب اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے وہ تو اللہ کے عرش پار پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، انتظام اللہ نے کرنا تھا۔ فرمایا اسی مدرسے کے سامنے ایک بوڑھیا اماں رہتی تھی، بوڑھیا اماں وہاں سے گزری، بوڑھیا اماں نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، معصومیت کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو ہیں، جا کر سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا محبت شفقت سے، کہنے لگے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پریشانی ہونی ہے، میرا باپ مجھے یہاں مدرسے کے اندر چھوڑ کے چلا گیا، سب بچے تو کھانا کھا رہے ہیں لیکن میرے پاس کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس بوڑھی اماں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بیٹا دے دیا ہے اور اس بچے کو ماں دے دی ہے یہاں مسافری کے اندر۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میں بیوہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں جہاں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں وہ مجھے 2 روٹیاں دیتے ہیں، 2 روٹیوں کا آٹا دیتے ہیں، میں وہ 2 روٹیاں پکاتی ہوں، 1 روٹی تو میں کھاتی ہوں، 1 روٹی میری پڑی رہتی ہے، میں اسی سوچ کے اندر رہتی ہوں اللہ کاش تو مجھے کوئی بیٹا دیتی تو میں بھی اسے قرآن کا حافظ بنا دیتی۔ چلو بچہ اس طرح کر، تو قرآن دل لگا کر پڑھ، تجھے روزانہ 1 روٹی صبح مل جائے گی، 1 روٹی شام کو مل جایا کرے گی۔ اللہ نے بندوبست کر دیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سال کے اندر 1 دن بھی مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا کہ میں جا کر وہاں انتظار کیا ہو، اس اماں نے آ کر مجھے بعد کے اندر روٹی پکڑائی ہو، فرمایا میرے جانے سے پہلے اماں آئی کھڑی ہوتی، 1 روٹی مجھے دے دیتی۔ اللہ اکبر، فرمایا جب میں قرآن کا حافظ بنا، میں نے کہا جاؤں اب اس اماں کو جا کر میں مبارکباد دے کے آؤں، اس اماں کو میں جا کر خوشخبری دے کے آؤں، اس اماں کو میں جا کر بتا کے آؤں کہ جس کو تو روٹی دیتی تھی آج وہ قرآن کا حافظ بن چکا۔ فرمایا جب میں باہر نکلا میں نے اس اماں کے دروازے میں لوگوں کو دیکھا، بڑے لوگ اکٹھے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا او بیٹا جو اماں تجھے کھانا دیا کرتی تھی آج وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا جنازہ اٹھا، میں اس کے جنازے کو پکڑ کے ساتھ ساتھ روتا ہوا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ روتا ہوا جا رہا ہوں، اس کو دفن کر دیا گیا، میں پڑھتا رہا، عالم بن گیا۔ اللہ اکبر،
فرمایا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا. عرصہ گزر گیا. کافی عرصے کے بعد فرمایا میں عمرے کے لیے گیا. مدینہ منورہ میں حاضری دی. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دن وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں مجھے نیند آ گئی. اب اسی بیٹھے بیٹھے نیند کے اندر میں نے خواب دیکھا. فرمایا خواب کے اندر میں نے دیکھا وہی بوڑھی اماں اللہ اکبر. وہ بوڑھی اماں فرمایا ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور اس کے بڑے ملازم ہیں, اس کی بڑی ہی عیاشی ہے, بڑا اس کا جنت کا محل ہے. میں نے پوچھا اماں تو وہی ہے نا جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی؟ کہنے لگی ہاں بیٹا میں وہی ہوں. فرمایا اماں یہ مقام کیسے ملا؟ اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹا وہی 2 روٹیاں. کیا کہا؟ وہی 2 روٹیاں. جب میں 2 روٹیاں, ایک روٹی صبح تجھے دیتی تھی, ایک شام کو دیتی تھی. جب میں فوت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کہا او فرشتو جنت کی حوروں کو لے کے جاؤ, اس اماں کا استقبال کرو, اس کو جنت کا محل دے دو. اس نے میرے ایک مہمان کا خیال کیا, اس کو صبح اور شام یہ 2 روٹیاں دیا کرتی تھی. تو کیا خیال ہے آپ بھی اللہ کے رسول کے مہمانوں کا ایک خیال کیا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟